ہمارے گاؤں میں NGO کی طرف سے ایک سینٹر کھلا تھا جہاں پر بیوٹی پارلر کا کورس کروانے والی استانی آتی تھی۔ وہاں صرف لڑکیوں کو ہی جانے کی اجازت دی جاتی۔ کورس صرف 6 مہینے کا تھا، اسی لیے لوگوں کو ہنر سیکھنے کے لیے ہر مہینے ان کو 3,000 کا معاوضہ دیا جاتا۔ میرے شوہر وہاں کے مینیجر تھے۔ پہلے تو وہ بہت کم وقت کے لیے وہاں جاتے، لیکن اب وہ مجھ سے نظریں چراتے اور اپنا زیادہ تر وقت وہیں جا کر گزارتے۔ میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا وہاں گاؤں کی سب خوبصورت لڑکیاں جاتی ہیں۔ شوہر پر نظر رکھنے کے لیے ایک روز میں بھی چہرہ چھپا کر وہاں چلی گئی، اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام پریشے ہے، میرا تعلق مری سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں لاڈلی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ضدی تھی۔ میری والدہ بھی مجھے سمجھاتی کہ لڑکیوں کا اتنا ضدی ہونا اچھا نہیں، لیکن یہ عمر ہی شاید ایسی، مجھے لگتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب کی سوچ غلط ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسرے غلط اور صرف اپنی ذات ہی درست لگتی ہے، جب ہمیں دوسروں کی تنقید پر بھی یہی لگتا ہے کہ لوگ حسد کا، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اپنی غلطیوں سے نظر چرانے کی بری عادت بہت خوار کرتی ہے۔ بعض اوقات خود سے نفرت گزری یادوں اور وقت کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے زخموں کو خود ہی ادھیڑنا شروع کر دیں، اور کوئی ایسا نہ ہو جو آپ کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ اسی لیے خود کو خود ہی زخم دینے لگے اور خود ہی مرہم بن جائیں، اور خود کے زخموں کو مرہم دینا جب آپ خود سے نفرت بھی کرتے ہوں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کسی کا ایک بول ہمارے درد کا مداوا کرنے لگے تو ہم پھر سے اپنے زخموں کو ادھیڑنے لگتے ہیں۔ نفرت کی ایسی انتہا ہے مجھے خود سے، جس میں انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر کر رہ جاتا ہے، لیکن کسی سے اچھے کی امید نہیں رکھتا۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ ہم دونوں کچھ دن پہلے ہی چھپ کر میرے شوہر کے دوست کے گھر پر اس کے 2 دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر چکے تھے۔ میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اب کچھ دنوں سے میں اپنی بھابھی سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ میری بھابھی ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی، جو بھی کام آتا مجھ سے کہتی، مجھے کہتی کس کا فون ہے، تھوڑی دیر بات کر رہی ہوتی تو صبح سب سے کہتی کہ ساری رات فون پر لگی رہتی ہے۔ ماں مجھ سے لڑتی کہ تو نے اپنی بھابھی کے سامنے بھی اپنی عزت خراب کر لینی ہے، بعد میں بھابیاں تانے دیتی ہیں، اسی لیے سدھر جا۔ مگر دوسری طرف میرا شوہر تھا، اگر بات نہ کرتی تو ناراض ہو جاتا، اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی، میری بھابھی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا، اور کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو گھر والوں سے کہہ کر میری بہت بے عزتی کروائی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے کہا مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے لے جاؤ۔ وہ خوشی سے چلایا۔ وہ کتنے دن سے ہی یہ کہہ رہا تھا، جب ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھیں گے تو پھر الگ دنیا بسا لیتے ہیں، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اس لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا۔ میری ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل مجھے کوئی کام نہیں تھا سوائے شان کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی باتیں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں ہم دونوں ملے تھے، اور مجھے لگا شان ہی وہ شخص ہے جو میرا آئیڈیل ہے۔ یونی کی بہت سی لڑکیاں شان کو پسند کرتی تھیں، لیکن دل کوئی مندر کی گھنٹی تھوڑی ہوتا ہے۔ شان کا دل مجھ پر ہی آیا تھا، اور میں خود کی خوش قسمتی پر دل ہی دل پر شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ میں خود شان سے بہت محبت کرنے لگ گئی تھی، اس کے خواب میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسی کی امید پر بیٹھی تھی، محبت کا روگ لگا بیٹھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شان نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ گھر والوں کی مرضی سے سب کچھ ہو۔ لیکن میری قسمت جب سے ابا کی بھتیجی بہو بن کر ہمارے گھر آئی، ہمارے گھر کی ساری بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی، جیسے اس نے بھائی کو قابو کر لیا تھا۔ ابا بھی بھتیجی کی ماننے لگ گئے تھے، جیسے وہ کہتی ویسے ہی کرتے۔ دوسری طرف شان فون پہ فون کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں دے رہا تھا، منتیں کر رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، یہ نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ،
میرا بھی تو سوچو، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ مجھے سمجھاتا کہ ویسے بھی تو ماں باپ نے تمہاری شادی کرنی ہے، تبھی تو تمہیں گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب تم میچور ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بالغ ہو، اپنے خود فیصلے کر سکتی ہو۔ اور یہ بھی اس کی محبت ہے میرے ساتھ۔ مجھے کہتا تھا کہ میں نے تمہاری خاطر سب لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اگر پھر بھی تمہارے والدین کو بتا دو تو بھی وہ میری شادی تم سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو تمہارے لیے تمہارے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے کیا۔ میں چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے شان کے بتائے ہوئے وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران شان کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، تمہارے گھر والوں نے کوئی زیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ میں نے کہا، اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ ماں نے میرے لیے سونے کے زیورات بنا کر رکھے تھے۔ میں ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری بیٹی، اتنی رات گئے تم جاگ رہی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں وہی تو بتانے آ رہی تھی۔ رات لیٹ فون آیا تھا، میری سہیلی کی ماں بیمار ہے، اس نے ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں۔ آپ سو رہی تھیں، ڈسٹرب کرنا ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھے پوچھنے لگی، کون سی سہیلی ہے تیری، اور اس وقت اکیلی مت جانا، اپنے بھائی کو ساتھ لے جا۔ ساتھ اس نے کہا، اسے رہنے دیں، سارے دن کے تھکے ہیں، یہاں قریب ہی تو جانا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اکیلی نہیں ہوں، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہیں۔ میری ماں پریشان ہو گئی، لیکن میری بھوک کا احساس کر کے بولی، اچھا، تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ میں ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میری نظر اپنے لیے بنے مہرون رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو میری ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے میری پسند سے بنوایا تھا۔ اماں اکثر کہتی رہتی تھیں، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، جہیز اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھیں، جن کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات میں نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن میرا دل اور دماغ چکرا کر رہ گیا۔ زیورات کے ساتھ بہت سی یادیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ کچھ بچپن کی یادیں اس الماری میں میری ماں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں، جن کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ آنسو آنکھوں سے نکلے اور میرے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں سوچوں میں گم تھی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہر خواہش پوری کی، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان بنا کر رکھا، اور میں انہیں ہی ذلیل کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ بس مجھے بھی یہی بات یاد تھی۔ میں ایسی ناشکری اور بے فیض اولاد تھی جو کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں باپ کو جیتے جی مار کر تم بھی ماں باپ کی طرح روز روز ہی مرنے جا رہی ہو۔ ان کو ذلیل مت کرو تو خود بھی سکون سے کیسے رہو گی؟ تمہیں تو ماں باپ کو دیکھے بنا سکون نہیں آتا، وہ بھی تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں۔ مت پار کرنا دہلیز، پچھتاؤ گی۔ لیکن پھر دل نے کہا، شان پاگل ہو جائے گا، اس نے بھی تو میری خاطر سب اپنوں کو چھوڑا ہے، اس کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ تعلیم، اپنی باتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران اماں بھی آ گئیں۔ یہ لو پریشے، اپنی پسندیدہ پاستا کھاؤ، وہاں جا کر میری بیٹی کو بھوک لگ جاتی۔ ویسے بھی اس وقت کسی کے گھر جا کر بندہ کچھ کھاتا اچھا بھی نہیں لگتا، اور تیری سہیلی تو بیچاری اپنی ماں کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے، وہ کہاں تم لوگوں کو کھانا کھلاتی پھرے گی؟ اپنی باقی دوستوں کو بھی اندر ہی بلا لینا، وہ بھی کھانا یہاں سے کھا جائیں۔ اماں کی بات سن کر میں بے اختیار ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ماں نے میری طرف محبت سے دیکھا اور بولی، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی کوئی بھلا محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران میرے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ میں نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، میں آ رہی ہوں۔ کچھ دیر میں گھر سے نکل آئی۔ گلی ویران تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ گلی کی نکڑ پر ہی شان کھڑا ہوا تھا۔ میں بائک پر بیٹھی اور ہم لوگ اس شہر سے نکل آئے۔ جس گھر ہم آئے تھے یہ شان کے کزن کا تھا۔ وہ ہاسٹل میں پڑھتا تھا تو کبھی چھٹیوں میں آتا تھا۔ شان نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، بے فکر ہو کر رہو۔ شان نے مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے دلاسا دیا اور کہا، دیکھنا میں اتنا خیال رکھوں گا تم اپنے سب رشتوں کو بھول جاؤ گی۔ میں نے کہا، بس یہ دھیان رکھنا میں نے تمہاری خاطر ہی سب کچھ چھوڑا ہے، مجھے دھوکہ مت دینا۔ لیکن میں بھول گئی تھی اپنے پیاروں کو جو دھوکہ دے رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتی ہیں تو پھر وہ پیچھے رہ جانے والے اپنوں کی آہیں اور ان کی عزت کے جنازے نکل جانے کے بعد بھلا بیٹیاں کیسے سکون سے رہ سکتی ہیں۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ شان میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش پوری کرتا، لیکن میرے اندر کہیں خوشی گم ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر والے بہت ہی یاد آتے تھے۔ ان کی یاد مجھے جینے نہیں دیتی تھی، اور جب میں سوچتی کہ میرے بعد میرے والدین اور بھائیوں کو کیسے سارے خاندان اور محلے کی باتیں اور کیا کیا سننا پڑا ہوگا، میرا دل رونے لگتا۔ میں بہت روتی، لیکن میرا دل رونا اور ان کی گئی عزت واپس نہیں لا سکتا تھا۔ شان کا کزن چند دنوں بعد چھٹیوں میں گھر آیا تھا۔ وہ جب بھی کچھ دن کے لیے آتا تو کھانا ہمارے ساتھ کھاتا۔ میں نے کھانا بنایا اور میز پر لگا دیا۔ وہ آیا اور ہمیشہ کی طرح کھانا پلیٹ میں نکالا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ وہ مجھ سے جھجک کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا تو کہنے لگا، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ دھوکے باز کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں اور اسی کے سامنے بیٹھ کر کھاؤں۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا، سمجھ جاؤ گی، فی الحال تو میں بھی سمجھا نہیں سکتا۔ میں پریشان ہو گئی۔ یہ شخص مجھے یا میرے خاندان میں سے کسی کو جانتا تھا۔ میں نے شان سے بات کی تو کہنے لگا، فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایسے ہی فلسفے جھاڑے گا، تم فکر نہیں کرو اور اس کا اچھے سے خیال رکھو، اور اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے اپنا گھر ہمارے حوالے کر رکھا ہے۔ شان بنا بتائے کہیں چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو کہنے لگا، 2 دن تک مجھے فون مت کرنا، ایک ضروری کام سے آیا ہوں، جیسے ہی یہاں سے فری ہوا تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ اگر کوئی کام ہو تو ارسلان سے کہہ دینا۔ ارسلان وہی شان کا دوست تھا جو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا۔ شان واپس آیا تو کچھ پریشان تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے لیکن انتظام نہیں ہو رہا۔ میں اسے لڑنے لگی اور کہا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں اندر گئی اور زیور لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، انہیں بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر لو۔ شان نے منع کیا لیکن پھر میرے اصرار پر مان گیا۔ شان پھر کچھ دن سے بہت مصروف ہو گیا۔ میں بھی اس کی مصروفیات کی وجہ سے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اسے میرا فون کرنا اب برا لگتا تھا۔ کہتا تھا، یہ سمجھا کرو بندے کو 1000 کام کرنے ہوتے ہیں، سارا دن تمہاری خاطر ہی تو کام کرتا ہوں، اب اگر گھر میں بیٹھا رہوں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ویسے بھی محبت و شادی کے شروع کے دن کے چونچلے ہوتے ہیں، جیسے ہی زندگی روٹین پر آتی ہے تو کمانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ مجھے بھی لگتا تھا شاید وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ سب کچھ میرے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ اس دن شان گھر پر نہیں تھا، مجھے بخار تھا اور بخار کی وجہ سے مجھے بار بار غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے دیکھا کہ ارسلان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آیا اور بولا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنی سردی ہے، اپنے کمرے میں جائیں۔ میں کچھ نہیں بولی۔ کہنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ سب ٹھیک تو ہے۔ شان کہاں ہے؟ میں اٹھ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مجھے چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو ارسلان کرسی پر بیٹھا نظر آیا، جو شاید سو چکا تھا۔ میں نے آواز دی تو جلدی سے اٹھا اور میری طرف بڑھا اور بولا، کیسی ہے اب آپ کی طبیعت؟ اس کے چہرے سے فکر مندی صاف ظاہر تھی۔
میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، شان کو بلاؤ، اسے بتاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آئے۔ ارسلان نے کہا وہ فون کر چکا ہے، کل تک شان واپس آ جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا شان مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ یہی سوچیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ جس شخص کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی وہ بدل رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں این جی او کی طرف سے ایک سینٹر کھلا تھا جہاں پر بیوٹی پارلر کا کورس کروانے والی استانی آتی تھی۔ وہاں صرف لڑکیوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ کورس صرف 6 مہینے کا تھا، اس لیے لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے ہر مہینے ان کو 3,000 کا معاوضہ بھی دیا جاتا۔ شان نے پہلے والی جاب چھوڑ دی اور وہیں جاب کرنے لگا تھا۔ شان وہاں کا مینیجر تھا۔ پہلے تو وہ بہت کم وقت کے لیے وہاں جاتا، لیکن اب وہ مجھ سے کترانے لگا اور اپنا زیادہ وقت وہاں جا کر گزارنے لگا۔ میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا وہاں گاؤں کی سب خوبصورت لڑکیاں جاتی ہیں۔ شوہر پر نظر رکھنے کے لیے ایک روز میں بھی چہرہ چھپا کر وہاں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو شان ایک لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن تھا اور انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت جان پہچان ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے خود پر لعنت بھیجی کہ کیسی لڑکی ہوں، اپنوں کی عزت برباد کر آئی۔ آج وہی محبت مجھے برباد کر رہی ہے اور میں برباد ہو گئی۔ اور کچھ آندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی ایک آندھی تھی جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میری محبت رول گئی تھی۔ واپسی کے سب راستے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے بھی واپس گھر جانا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کسی گاڑی کے آگے دے دوں خود کو، لیکن اپنے مجرم کو سزا دینی تو بنتی تھی۔ اسے کیسے معاف کر دیتی جس نے مجھے نہیں بخشا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں شان کو جانتی ہوں، لیکن میں تو اسے پہچان ہی نہ سکی۔ شان مجھ سے چھپ چھپ کر اپنے گھر والوں سے ملتا تھا۔ اس نے گھر پر کسی کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس نے مجھ سے میرے اپنے چھڑوا دیے، لیکن اپنے رشتے بچا لیے۔ اور سب سے بری خبر جس نے مجھے تکلیف دی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بھانجی سے منگنی کر لی تھی۔ یہ این جی او اس کی خالہ کا تھا اور این جی او میں موجود وہ لڑکی شان کی وہی کزن تھی۔ شان گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھنا چاہا۔ میں الفاظ ڈھونڈ رہی تھی جب اس کے روح چھلنی کرنے والے الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے۔ مجھے یقین نہیں آیا جس لمحے اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا وہ تکلیف دہ تھا یا یہ لمحہ جب وہ میری ذات پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ شان نے کہا میں اس کے دوست ارسلان سے رابطے میں ہوں، اسے فون کر کے اپنے رونے روتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے کہوں کہ جو میں نے کہنا تھا وہی الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے اچھے نہیں لگ رہے۔ میری روح نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ کمرے میں ایک نرس تھی جس نے بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں ٹینشن ہے، لیکن اس حالت میں ٹینشن لینا تمہارے اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے نرس کو دیکھا جو پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی تم کتنی خوش قسمت ہو، اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ہے تمہارا۔ رات سے ایک لمحے کو اسے سکون نہیں آیا، بار بار تمہارا پوچھتا ہے۔ میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں کہ شکر ہے شان کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ مجھے لگا ایک بوجھ ہے جو دل سے ہٹا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر ارسلان اندر آیا۔ نرس نے کہا یہ لیں آپ کے شوہر خود ہی آ گئے، ابھی ہم ذکر ہی کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا۔ اگر یہاں ارسلان تھا تو شان کہاں تھا؟ ارسلان نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر پہنچا تو میں فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ شان کو کال کی تو اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا مطلب تھا میرا شوہر مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ مجھے جب سے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میری اذیت مزید بڑھ گئی۔ شوہر تو وہ تھا جسے میری پرواہ نہیں، میرا مستقبل تاریک تھا، تو اس بچے کا کیا ہوتا؟ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب شان آیا تو میں اس سے بات کروں گی، ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ جاتی کہاں؟ سارے راستے تو خود بند کر آئی تھی۔ ارسلان اس دن ہسپتال سے ہی چلا گیا۔ اس گھر میں اکیلے کیسے 2 دن گزرے میں ہی جانتی تھی۔ ساری رات خوف کے مارے نیند نہ آتی۔
میں نے شان سے کہا کہ اب ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ کہنے لگا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے رات ہی پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ساتھ ہی وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تم نے یہی سوچا ہوگا، یہ خبر سن کر میں یہ کہوں گا، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے اس بچے سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں۔ ایک اذیت تھی میری روح تک اس کے الفاظ چھلنی کر دیے۔ میرا دل چاہا زمین مجھے خود سے سنبھال لے۔ کیا یہ وہی شان تھا جو کہتا تھا مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میں پاگل ہو جاؤں گا، تمہارے سوا میرا کیا ہوگا؟ اور آج وہی مجھ پر کیچڑ اچھا رہا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی، لیکن شان ایک اور قہر دوڑا اور بولا، اتنا اعلیٰ ظرف نہیں کہ دوسرے کے بچوں کو اپنا نام دیتا پھروں۔ تم اس کے باپ سے کہو تمہیں اپنا نام دے دے، میں تمہیں طلاق بھیج دوں گا۔ ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی، میں کہیں کی نہیں رہی۔ جس سے محبت کی خاطر اپنے چھوڑے اس نے بیچ راستے میں چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا تھا مجھے اپنی ہی شکل بھیانک لگ رہی تھی۔ شان نے گھر آنا چھوڑ دیا، میں زیور بیچ کر کچھ عرصہ اپنا پیٹ پالتی رہی۔ پھر ایک دن میرا بیٹا بد نصیب اس دنیا میں آیا، جس کا باپ اس کے وجود سے انکاری تھا۔ شان نے مجھے طلاق دے دی۔ ارسلان نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے ارسلان کا ہی گریبان پکڑ لیا اور بولا کہ تم سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں، مجھے وہ ڈائری مل گئی ہے جس میں تم نے خاموش محبت کا قصہ لکھا تھا۔ تم پریشے سے یونی کے زمانے سے محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری شادی ہو گئی اور تم اسے پا نہ سکے۔ آج چھوڑ رہا ہوں اسے، کر لو شادی منحوس سے۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے اس نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی۔ اچھا بھلا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کھڑے ہونے کا۔ 6 ماہ بعد میں نے ارسلان سے شادی کر لی۔ اس نے مجھے کبھی میری گزشتہ زندگی کا تانا نہیں دیا تھا، میرے بچے کو اپنا نام دیا، مجھے عزت دی۔ مجھے آج تک نہیں بتایا ڈائری اور وہ محبت کا کیا معاملہ تھا، لیکن یہ کہتا کہ میں شرمندہ ہوں۔ شاید میری تم سے محبت کی شدت نے تمہاری خوشیاں نگل لی۔ مجھے تم دونوں کی زندگی سے دور رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تو فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید میں کہاں جاتی۔